بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس نے پوری انسانیت کو عاجز اور نظام عالم کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ چین جیسی ابھرتی عالمی طاقت کو زیر کرنے کے بعد اس نے یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب اس کا اگلا پڑاؤ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار ملک امریکہ ہے، جہاں 50,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,000 کے قریب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا سے عالمی سطح پر ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 20,000 سے زائد اور متاثرین کی تعداد 4.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، مگر سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس کا علاج دریافت کرنے میں ناکام ہے۔ دوستوں، ماہرین اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو واحد حل قرار دے رہے ہیں۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ سائنسدان نے اپنی تحقیق کے بعد جن احتیاطی تدابیر کو کورونا سے بچنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 برس قبل ہی ان کی تاکید فرمائی تھی۔ جریدے نے اپنی عالیہ اشاعت میں ایک عنوان قائم کیا جس کا مطلب ہے، یعنی کیا کورونا جیسی وباؤں سے نمٹنے کے لیے صرف دعا کی طاقت ہی کافی ہے؟ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر انتونی اور جریدے کے میڈیکل رپورٹر ڈاکٹر سنجے گپتا کا کہنا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں رہنا، خود کو آئسولیٹ کرنا یا کرنٹینہ میں رکھنا اور دوسروں سے میل جول سے بچنا ہی کارآمد نسخہ ہے، اور یہی تعلیم مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دوستو، سائنسدان اس وبا سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کو لازمی قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دے رکھا ہے۔ رپورٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا والی سرزمین میں جانے سے اور وہاں موجود لوگوں کو دوسری جگہ جانے سے منع فرمایا ہے، جسے آج کل آئسولیشن کہا جاتا ہے۔ جریدے کے مطابق یہی طریقہ ہے جسے ماہرین بھی اس قسم کی وبا کے سبب کا سب سے مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ماہرین تو اپنی طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 برس سے بھی پہلے یہ تعلیم دی تھی۔ جریدے کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ موجودہ دور کے وائرس جیسی وبا کا سامنا نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نصیحت کورونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے اکثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جریدے نے اس حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ بھی نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ صفائی پر زور دیا ہے، بلکہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی صبح جاگے تو اس وقت تک برتن میں اپنا ہاتھ داخل نہ کرے جب تک کہ ہاتھ کو 3 بار دھو نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائے۔ رپورٹ میں علاج و معالجہ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں علاج کی ضرورت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علاج کرایا کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی تخلیق نہ فرمائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ امریکی جریدے نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اور ایمان میں بہترین توازن قائم فرمایا ہے کہ بیماریوں سے نمٹنے کے لیے صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر اسباب کو بھی بروے کار لانا چاہیے، اور اسباب کا اختیار کرنا عین توکل ہے۔ دوستو، وقت کی دھول میں گم گشتہ مسلمان اپنی اس قیمتی پونجی سے بے خبر ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جگہ جگہ کرنٹینہ سے لوگوں کے فرار ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ بعض افراد سے شرعی نقطہ نگاہ سے غلط خیال کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالانکہ آج کے مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ انسانیت کے بچاؤ کے لیے سب سے اہم ٹھکانہ کرنٹینہ ہے، جسے مسلمان نے ایجاد کیا تھا۔ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔